بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ولاگ صفحہ نمبر 232 اور 233۔ ناظرین، یہ قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ معارف القرآن جلد اول، صورت الفاتح سے لے کر صورت البقرہ، پارہ نمبر 1 سے پارہ نمبر 3، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ پیج نمبر 232 اینڈ 233، ولاگ نمبر 3۔ نبی کا نام لب پر ہو، نبی کا نام لب پر ہو تو لب مہکے زباں مہکے۔ نبی کا نام لب پر ہو تو لب مہکے زباں مہکے، عرب مہکے عجم مہکے تو یوں سارا جہاں مہکے۔ اس طرح ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نظر اللہ امرن اسمعہ مقالتی فبلغها کما سمعہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سبز و شاداب رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو سبز و شاداب رکھے جس نے میرا کوئی کلام سنا اور پھر امت کو اسی طرح پہنچایا جس طرح سنا۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ جن الفاظ سے سنا تھا انہی لفظوں سے پہنچانا مراد ہے، مگر جمہور محدثین اور فقہا کے نزدیک اگرچہ اولا اور افضل تو یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے حدیث کی روایت میں ٹھیک وہی الفاظ نقل کرے جو سنے ہیں، اپنے قصد سے ان میں تبدیلی نہ کرے۔ لیکن اگر وہ الفاظ پوری طرح یاد نہیں ہیں تو ان کا مفہوم اپنے الفاظ میں نقل کر دینا بھی جائز ہے۔ اور حدیث بلغہا کما سمعہا کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو مضمون سنا ہے وہی بعینہ نقل کر دے، اس کے مفہوم میں کوئی فرق نہ آوے، الفاظ کی تبدیلی اس کے منافی نہیں۔ امام قرطبی نے اس کی تائید میں فرمایا ہے کہ خود یہی الفاظ، یعنی خود یہی حدیث اس کی دلیل ہے کہ الفاظ کی تبدیلی بضرورت جائز ہے، کیونکہ خود اس حدیث کی روایت ہی ہم تک مختلف الفاظ سے پہنچی۔ اور پہلی حدیث میں جو لفظ رسول کا کی بجائے نبی کا ہی پڑھنے کا امر فرمایا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لفظ نبی میں صفت مدح بہ نسبت رسول کے زیادہ ہے، کیونکہ رسول کا لفظ تو قاصد کے معنی میں دوسروں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، بخلاف لفظ نبی کے کہ وہ خاص اسی منصب کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مخصوص بندوں کو بذریعہ وحی خطاب کرنے کا عطا کیا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دونوں میں الفاظ منقولہ کا اتباع خاص و آثار کے اعتبار سے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، دوسروں کے الفاظ میں وہ خاصیت نہیں رہتی۔ قرطبی اسی لیے عامل حضرات جو تعویذ گنڈے کرتے ہیں وہ اس کی بڑی رعایت کرتے ہیں کہ جو الفاظ منقول ہیں ان میں تغیر تبدل نہ کیا جائے۔ اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے ادعیہ معصورہ بھی اس قسم اول میں داخل ہیں، جن میں معنی کے ساتھ الفاظ مخصوصہ کی حفاظت بھی مقصود ہے، واللہ سبحانہ وتعالی۔ ناظرین، آج کا یہ ولاگ تھا تیسرا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ولاگ نمبر 4 کے ساتھ۔ شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ اپنا دیوانہ بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ گرد کعبے کے پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا،
جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساکیا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساکیا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساکیا، اپنے سینے سے لگایا، میں تو اس قابل نہ تھا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساکیا، سینے میں تو ساکیا، اپنے سینے سے لگایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔